اچھا، حرم کی مجاورت کی وجہ سے نا قریش مکہ کا ہولڈ تھا پورے عرب کے اوپر. بعض قبائل بحرین سے اور مختلف علاقوں سے اگر آتنا بھی چاہتے تھے مدینہ طیبہ تو راستے میں قریش کے جو حلیف قبائل تھے، جو قریش کے ساتھ معاہدے میں شامل تھے، وہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے. یہ بات بھی کبھی کوئی آپ کو یورپی سیرت نگار نہیں بتائے گا کہ قریش نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی تھیں. اسی طرح انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مختلف انداز سے جہاں جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے کیا. اچھا، جو جہاد کی آیات نازل ہوئیں، ایک تو ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور دوسری ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. ان دونوں میں ایک بات کامن ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. جو تم سے نہیں لڑ رہے ان سے لڑنے کا حکم نہیں ہے. قریش مکہ نے مدینہ طیبہ کی بربادی کا فیصلہ کیا اور تمام متحدہ قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی پوری طریقے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خبریں ملتی رہتی تھیں، وحی کے ذریعے سے بھی ملتی رہتی تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 تدبیریں اختیار کی. ادھر قریش مکہ نے 2 تدبیریں اختیار کی کہ سارے حجاز میں اور جہاں جہاں ان کا اثر تھا، حرم مکہ کی وجہ سے، بیت اللہ شریف کی وجہ سے ان کی بہت عزت تھی، تو انہوں نے سب کو مسلمانوں کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے محنت کی اور تجارتی قافلوں پہ زور ڈالا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ مال اور وسائل جمع کیے جائیں تاکہ ہمارے پاس وسائل ہوں، ہم مسلمانوں پہ حملہ کر کے مدینہ کو تباہ کر دیں، ختم کر دیں، کسی مسلمان کو رہنے نہ دیں. یہ سب معاملات انہوں نے کیے. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کے معاملات ملتے جلتے کیے. ایک معاملہ تو یہ کیا کہ آپ نے مدینہ آتے ہی انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا، پھر یہودیوں سے معاہدے کیے، پھر قریب کے علاقوں سے امن کے معاہدے کیے. جہاں جہاں تک آپ جا سکے وہاں تک آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. کہیں تو یہ بات ہوئی کہ دیکھو اگر قریش حملہ کرے مسلمانوں پر تو تم نے ہماری مدد کرنی ہے، تم پہ کوئی حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اور کہیں ایسے معاہدے ہوئے کہ دیکھو اگر قریش حملہ کرنے آئیں تو تم نے نہ ان کا ساتھ دینا ہے نہ ہمارا ساتھ دینا ہے، تم نیوٹرل رہنا. یہ بھی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے نا کہ بھئی دشمن کی تعداد کم ہو جائے. تو مختلف قسم کے لوگوں سے معاہدے کیے اور وہ اپنی محنت کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محنت کرتے رہے. دوسرا کیا تھا، قریش تو جنگی جنون میں مبتلا ہو چکے تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ جو کہتے ہیں نا قالوا ربنا اللہ، کہ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ان کو زندہ ہی نہ رہنے دیں. اس کی ایک بہت بڑی جو ان کی بنیادی قوت تھی وہ تجارت تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قوت کو توڑنے کے لیے کیا کیا، جو ان کے تجارتی قافلے تھے ان کو پھر کور کرنا اور ان کو دیکھنا شروع کیا. اور اسی میں اشارہ ہی کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمیں یہاں چاہیے اپنی ملک میں رہتے ہوئے ہم پاکستانی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. تھوڑا سا کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیں، تھوڑا ذائقے پہ کمپرومائز کریں. چٹخارا ہی تھوڑا سا کم ہوگا نا پاکستانی کھانوں کا، پاکستانی بنی ہوئی چیزوں کا تھوڑا سی کوالٹی کم ہوگی نا، اور کیا ہوگا. لیکن اکانومی تو ہماری مضبوط ہوگی نا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا مبعوث ہونا ہمارے لیے بہت ہی خیر کا ذریعہ. ہمارے اس جسم کا ہر بال اگر ایک زبان بن جائے اور انبیاء کرام کے زمین پر آنے کا اللہ سے شکر ادا کرنا شروع کرے، قیامت تک شکر ادا کرتا رہے، تب بھی اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اگر انبیاء کرام نہ آتے، گمراہی کی راہیں ہمیں کون بتاتا اور ہدایت کی راہیں کون سمجھاتا؟ ہدایت کی روشنی ہمیں کون دیتا؟ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کا صحیح طریقہ ہمیں کون بتاتا؟ اگر انبیاء نہ آتے، ہم تو جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. سعادت اور شقاوت، ہدایت اور گمراہی کا فرق ہمیں کون بتاتا؟ اور سنیے، مسجد کے بوریے کے اوپر بیٹھ کر حکومت کیسے کی جا سکتی ہے، قیصر و کسریٰ کا تختہ کیسے الٹا جا سکتا ہے، مسجد کا امام بھی ہو اور سلطنت کا امیر بھی ہو اور شیخ طریقت بھی ہو. اگر انبیاء نہ آتے تو یہ کون سکھا سکتا تھا؟ مسجد کے صحن میں قیصر و کسریٰ کے خزانے عوام میں لٹانے کا طریقہ یہ کون سکھلا سکتا تھا؟ یہ تو سوائے انبیاء کوئی نہیں سکھا سکتا. آنکھ کتنی ہی روشن کیوں نہ ہو، اگر باہر کی روشنی شامل نہ ہو تو یہ آنکھ کام نہیں کر سکتی. خوب اندھیرا ہو جائے، یہ آنکھ آپ کی ٹھیک ہو لیکن کام نہیں کر سکتی. سورج کی، چاند کی یا کوئی نہ کوئی روشنی کی ضرورت ہے، تو صحیح آنکھ بھی اس وقت دیکھے گی جب ظاہر میں دوسری روشنی کوئی موجود ہو. اسی طرح جو ہماری عقل کی روشنی ہے، نور بصیرت ہے، نور عقل ہے، یہ بھی اسی وقت صحیح کام کرے گی جب ہم اس کو نور نبوت کی روشنی میں دیکھیں گے، ورنہ یہ بھی کام نہیں کرے گی، بھٹکتی رہے گی. نور عقل کو نور نبوت ملے گی تو پھر یہ کام پورا ہوگا اور یہ راستہ چلے گا، ورنہ ہم تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے.
ورنہ آج دنیا میں بڑے عقل والے ہیں جن کے پاس نور نبوت کی روشنی نہیں ہے، عقل پوری ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم جنس پرستی بڑی اچھی ہے۔ اچھا، اس دن میرے کزن نے مجھے یہ بھی بتایا کہ باقاعدہ ہم جنس پرستی بھی اس پہ بھی محنت شروع ہو چکی ہے ہمارے ملک۔ اسی طرح عقل نے انسان کو یہ بتایا کہ ایک لوگ تھے، قوم تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ عورت سے شادی کرنی ہے تو بہن سے شادی کرو، وہ سب سے زیادہ وہ ہے جانتی ہے بھائی کو۔ تو عقل کو انسان کو کہیں لے جاتی ہے۔ آج کل کرونا کا زمانہ چل رہا ہے نا، تو کسی نے وہ واٹس ایپ بھیجا کہ ایک بت بنا ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اس کو اسپرے ہو رہا ہے، اب وہ ان کا خدا ہے، اب خدا کو بھی کرونا سے بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے یہ اسپرے کر رہے ہیں۔ عقل تو پھر ادھر لے جاتی ہے۔ ہاں، عقل کو نور نبوت ملے تب وہ بصیرت کام کرتی ہے، جس طرح ہمارے اس آنکھوں کی روشنی کو دوسری روشنی ملے تو تب کام کرتی ہے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو دعویٰ کرے جھوٹا اور دجال ہے، کذاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، فرمایا لا نبی بعدی، ختم ہو گئی بات مکمل، الحمدللہ۔ اللہ نے کیوں بھیجا؟ انبیاء کرام تشریف لائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں، صحیح راستہ بتائیں، فرما برداروں کو جنت کی بشارت دیں، جو سرکش ہیں انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو تمام انبیاء نے یہی کام کیا۔ اب جو سعید لوگ تھے نا، شریف سلیم الفطرت، انہوں نے بات کو مان لیا، اور انبیاء کے آگے ایسے ہو گئے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ جو انبیاء نے کہا وہ کیا، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن کچھ بدنصیب لوگ بھی تھے جنہوں نے بات کو نہ مانا، اور نہ صرف یہ کہ بات کو نہیں مانا بلکہ مذاق اڑانے پہ، دشمنی پہ، جان سے مار دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ نے اپنی اپنی امت کو سمجھانے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ اللہ کی قسم، کوئی باپ اپنی اولاد کو وہ نصیحت نہیں کر سکتا درد دل کے ساتھ جو انبیاء نے امتوں کے لیے کی۔ تمام انبیاء، قرآن میں آتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اے پروردگار، میں دن رات رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں دن رات ان کو تیری طرف بلاتا ہوں، میرے بلانے سے یہ دور اور ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو آتے ہی نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں اور سرکشی کرتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ معاملات پیش آئے کہ انبیاء نے دعوت کا حق ادا کر دیا لیکن سننے والوں نے دشمنی میں انتہا کی اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے، تب کیا ہوا؟ عذاب آیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور عذاب کیسے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں جو مومنین تھے، جو مخلصین تھے، جو انبیاء کے صحابہ تھے، ان سب کو کیا کیا؟ بچا لیا۔ اور جو دشمن خدا تھے اور دشمن رسول تھے اور دشمن صحابہ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان سب کو عذاب کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ کبھی عذاب آیا زمین میں دھسا دیا، کبھی پتھر برسائے، کبھی چیخ کی چنگھاڑ تھی، اور کبھی جناب ہواؤں کا عذاب آیا اور کہیں آگ میں جلا دیا، کہیں کچھ۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عذاب کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا، نہ ماننے والوں کی سرکوبی کا، سرکشوں کو سیدھا کر کے ختم کرنے کا، یہ تمام امتوں میں رہا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، آج کافر بھی اس کو مانتے ہیں۔